الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے ناظرین، میں آپ کا دوست شیر حرفن مولا بابا چینل سے حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو جو ہے قرآن پاک کے ساتھ جو پین ملتا ہے، ڈیجیٹل پین، اس کو ہم ٹھیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کون سا فالٹ آ سکتا ہے۔ اس پین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سینسر لگے ہوتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ قرآن پاک ملتا ہے یہ صرف اسی پہ کام کرتا ہے۔ اس پہ اگر آپ غور سے دیکھیں اس قرآن پاک کو، تو اس پہ جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹس نظر آئیں گے۔ یہ ڈاٹس جو ہے، یہ پین جو ہے اس کو سکین کرتا ہے، اور وہ آپ کو سارا وہ وہاں پہ جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے ہم آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس کے پیچھے جو پیج لگے ہوتے ہیں اس کو کھول دینا ہے۔ اس کو بالکل آرام کے ساتھ الٹی سائڈ پہ آپ جب یوں گھمائیں گے پیچکس کو، تو یہ اس کے جو ہے پیج کھل جائیں گے۔ اس کے پیچھے 6 عدد پیج لگے ہوتے ہیں، 2 اوپر کی سائڈ میں اور 4 نیچے ہوتے ہیں۔ نیچے والے جو پیج ہوتے ہیں اس کے اوپر اس طرح ایک پلاسٹک سی لگی ہوتی ہے، جس کو آپ جو ہے کامن پن کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کو نکالیں، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ کھول لیں آسانی کے ساتھ۔ ان پیچوں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ مخصوص قسم کے پیچ ہوتے ہیں، اور اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ سیکنڈلی یہ ہے جو ہے اس کی آپ نے کور جو ہے اس کو آرام سے اوپر سے کھولیں، اور اس کو زیادہ زور نہیں دینا، کیونکہ اس میں بیٹری لگی ہوتی ہے، اور بیٹری کی جو تاریں ہیں وہ بالکل جو ہے اس کی بالکل ساتھ لگی ہوتی ہیں، اسپیس اس میں بہت کم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو آرام سے کھول کے اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ مین چیز جو ہے ہمارا یہ سینسر ہے جو کہ کام نہیں کر رہا۔ اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہم اس کو جو ہے کھولیں گے، اور اس کے جتنے بھی کمپوننٹ ہیں اس کو ہم چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس کے اوپر ایک پیج لگا ہوتا ہے جو اوپر بالکل سینٹر میں، اس کو آپ کھول دیں تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ کٹ جو ہے یہ باہر آ سکے گی۔ اس کٹ کو نہایت آرام کے ساتھ جو ہے اس کو یہاں سے نکالیں، بالکل اس طرح تھوڑا سا اوپر کریں اور اس کو پیچھے کی طرف کھینچیں، تو یہ آسانی سے آپ کے یہ کٹ جو ہے باہر نکل آئے گی۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس کو آرام سے یوں کر کے یہ کٹ آپ کی جو ہے یہ باہر آ گئی، بالکل دیکھیں۔ کونوں کو پکڑ لیں، کونے سے اس کو اوپر کریں، دیکھیں یہ بالکل آرام سے یہ باہر نکل آتی ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، اس میں جو ہے کافی کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو ہے اس کی مین جو ہے اس کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کہاں پہ اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جہاں سے بیٹری کا پوائنٹ آیا ہوا ہے اور پورے سرکٹ کو سگنل جا رہے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے اس کے لیزر جو ہے نیچے جو لگا ہوا ہے اس پہ آپ چیک کریں گے۔ اگر وہاں پہ کرنٹ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کرنٹ نہیں آ رہی تو اس کے درمیان میں کسی جگہ پہ بریک ہے۔ لہٰذا ہم اس کو پہلے غور سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ یاد رکھیں، یہ ڈبل پلیٹ ہوتی ہے، مطلب یہ جو اس کی جو سرکٹ ہے اس کو ڈبل سائڈ پہ جو ہے اس کو کنیکشن دیا گیا ہے، تو اس کا اگر کوئی ایک سائڈ بھی کام نہیں کرے گا تو وہ اس کا سینسر جو ہے وہ نیچے ریڈ نہیں کر سکے گا۔ اب دیکھیں یہاں ناظرین، یہ بالکل جو ہے یہاں پہ اس کی بیپ جو ہے بالکل خاموش ہے۔ ہم نے اس کو کنٹینیو پہ چیک کیا تو اس پہ بالکل بیپ نہیں آ رہی، لہٰذا ہمیں کچھ اس میں آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ جو ہے اس کا سرکٹ جو ہے یہاں سے بریک ہے کہیں پہ، یا پھر یہ زیادہ تر اکثر ہو جاتا ہے کہ ڈرائی سولڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ناظرین اس کی بیک سائڈ ہے، بیک سائڈ پہ ہم جب چیک کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں تھوڑا بہت جو ہے حرکت محسوس ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پچھلی سائڈ ٹھیک ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے اس کا تھوڑا سا پرابلم ہے۔ یہ میں آپ کو نزدیک سے کر کے بتاتا ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے جو ہے یہ جو سینسر لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے جنہیں آپ کو لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ اکثر جو ہے ڈرائی سولڈ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہے اس میں کرنٹ وغیرہ یہ پاس نہیں ہوتا، تو یہ کام نہیں کرتا۔ تو اس کو ہم جو ہے سولڈ کر دیں گے، کاویہ کی مدد سے اس کو ہم جو ہے دوبارہ تازہ کر دیں گے۔
ناظرین اس کو آپ سولڈنگ کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ آپ نے اس برش پہ کچھ بھی نہیں لگانا، صرف اس پہ ہلکی ہلکی برش پھیریں بہت احتیاط کے ساتھ۔ جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پہ ڈسٹ یا مٹی جمی ہوئی ہے تو اس کو آپ جو ہے اس کو ہلکا ہلکا رگڑیں، اس کو یہاں پہ اس برش کی مدد سے اس کو جگہوں کو سارے کو صاف کر دیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم جو ہے اس کو سولڈ کریں گے، کابیے کے ساتھ اس کو ہم ڈرائی سولڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ناظرین میں نے اس کو کابیے کے ساتھ ڈرائی سولڈ کر دیا ہے، اور یہ میں آپ کو دوبارہ چیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے پہلے جو بیپ نہیں کر رہا تھا اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین یہاں سے یہاں تک جو سپلائی جو پہلے کام نہیں کرتی تھی اب وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے۔ جب ہم دوسری سائڈ کو بھی چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو ہم نے لگایا، جو ہی ہم اس کو وہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ کام کرتا ہے۔ اب یہ بورڈ کی دونوں سائڈوں کو بھی چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ کرنٹ دونوں سائڈوں پہ جا رہی ہے کہ نہیں، لہذا ہمارا بورڈ جو ہے دونوں سائڈوں پہ کام کر رہا ہے۔ اس کی بیک سائڈ پہ بھی ہم چیک کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں ناظرین کہ بیک سائڈ پہ بھی جو ہے اس میں جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پہ جب ہم یوں اس کو وہ لگاتے تھے تو یہ کام نہیں کرتا تھا، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اس کے جو ہے جو ٹانکے ہیں وہ ڈرائی سولڈ ہو گئے ہیں، تو اس کو ہم نے دوبارہ کابیے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اس کو جوڑ دیا ہے۔ ڈرائی سولڈ کرنے کے بعد آپ اس کے دوبارہ جتنے بھی اوپر جو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ لگے ہوئے اس کو آپ چیک کریں تاکہ اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو آسانی سے پتہ چل سکے۔ سولڈنگ کے بعد آپ نے جو ہے اس کو فٹنگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو بڑے بٹن ہیں وہ نیچے رکھنے ہیں، اور جو والیوم والے بٹن ہیں وہ آپ نے اس طرح کر کے اس کے نیچے ایک ہک سا ہوتا ہے، اس ہک کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اس کو آرام سے اس کو اوپر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کی جو کٹ ہے اس کو بھی آرام کے ساتھ اس کو اس کے اندر جو ہے فٹ کرنا ہے۔ فٹ کرنے کے لیے اس کو آپ پیچھے بیک پہ تھوڑا سا لے کے جائیں اور دیکھیں اس طرح تھوڑا سا اگر کہ اس کے نیچے جو جگہ بنی ہوتی ہے اس میں یہ بالکل فٹ آ جائے گا۔ اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے ایک پیچ سا لگا ہوتا ہے چھوٹا سا سینٹر میں، جو ہم نے کھولا تھا۔ آپ نے اس کو بالکل ہر چیز کو دوبارہ فٹنگ کے بعد وہ پیچ جو ہے اس پہ ٹائٹ کر دینا ہے۔ یہ یاد رکھیں ناظرین یہ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے اور لہٰذا آپ اس کو جب ٹائٹ کریں تو اتنا اس پیچ کو ٹائٹ کریں کہ آپ کو سمجھ پڑ جائے کہ یہ ٹائٹ ہو گیا ہے۔ اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ورنہ یہ پلاسٹک نیچے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ناظرین اس طرح آپ اپنے گھر میں اپنی اس ڈیوائس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں ناظرین جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اپنے آپ پہ آپ کو اعتبار ہونا چاہیے، کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو تبھی آپ وہ کام صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور نئی ویڈیو کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔